بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہرین نفسیات کے حیرت انگیز انکشافات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں کون سی نئی بیماری خاموشی سے پروان چڑھنے لگی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پیش نظر ماہرین نفسیات نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب لوگوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے۔ آخر ایک بندہ کب تک اپنے گھر کو قرنطینہ بنا کر بغیر کسی کاروبار، بغیر کسی آمد و رفت کے رہ سکتا ہے؟ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل سے متعلق ماہرین نفسیات پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج اور پروفیسر ڈاکٹر ایم ایچ مبشر نے خصوصی گفتگو کے دوران بتایا ہے کہ کرونا کے خوف سے نیند اور کھانے پینے کے مسائل سمیت لوگوں میں ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ کرونا کے باعث لوگوں کی زندگی محدود اور تبدیل ہو چکی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کہا ہے کہ انسان کی قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ لوگوں کو غصہ زیادہ آ رہا ہے اور چڑچڑا پن پیدا ہو رہا ہے، جبکہ غصہ زیادہ آنے سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے USA کی ایک رپورٹ پڑھی جس میں لکھا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو قرنطینہ بنا کر اپنے آپ کو اس میں محدود کر لیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں سماجی فاصلہ بڑھا اور ڈپریشن کا شکار ہوئے، ان کی قوت مدافعت کم ہوئی۔ USA کی عورتوں کا ایک بڑا حصہ نے انتظامیہ کو شکایات درج کروائیں کہ ان کے شوہر بلا وجہ ان سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کی تعلیم دی، جس میں خاص طور پر پڑوسیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر آپ کھا پی کر سوئے ہیں اور آپ کے پڑوسی بھوکے ہی سو گئے ہیں تو اس کی معافی قیامت کے روز بالکل نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق رکھنا سکھایا ہے۔ دوستو، اگر آپ کی ذہنی صحت اچھی ہوگی تو کرونا پر قابو پا لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ چڑچڑا پن دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں۔ اگر ہم دکھ درد بانٹیں گے تو ذہنی مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے تو ڈپریشن بھی کم ہوگا۔ ہمیں موجودہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ دین اسلام اور حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر اور ان پر عمل کر کر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جھوٹی افواہوں اور دجالی قوتوں کے ڈر نے ہمیں دین اسلام سے دور کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں مستقبل کے بارے میں غیر یقینی پیدا ہو چکی ہے۔ محدود ماحول میں رہنے سے گھروں میں تنازعات بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں دوستو، یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ غصہ آنا، ڈپریشن ہونا، قوت مدافعت کم ہونا، یہ سماجی فاصلہ، مغرب کی تعلیمات اور اصلاح ہے جس کی نقل کرنے سے مسائل بڑھیں گے۔ اگر ہم مغرب کی پیروی کریں گے تو دوستو یاد رکھیے گا کہ مغرب تو غروب ہونے کی جگہ ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا وائرس خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے تعلق رکھنا اور ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ تنہائی کی وجہ سے بھی لوگوں کی ذہنی کوفتے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، جس کے سبب گھروں میں بند ہونے سے لوگ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک اس مشکل حالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔